وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. سامعین، پچھلے دنوں ایک ویڈیو کافی گردش میں رہا جو میرے پاس بھی کئی لوگوں نے اس غرض سے بھیجا کہ میں اس پر اپنا تبصرہ پیش کروں. یہ ایک لڑکی کا واقعہ ہے جو پہلے بریلوی تھی پھر ہندو بن گئی. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انٹرویو لینے والے سے وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ میرا نام اقرا ہے اور امام محمد رضا اکیڈمی مدرسے میں پڑھا کرتی تھی. جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے ہندو دھرم قبول کیوں کیا، اس کے پیچھے کیا مصلحت تھی، تو وہ کہتی ہے کہ ہندو دھرم اچھا دھرم ہے. اور جب اس سے پوچھا گیا کہ اسلام مذہب کیسا ہے تو اس نے جواب میں کہا کہ وہ بھی اچھا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ لڑکی جس ادارے سے تعلیم پانے کی بات کر رہی ہے وہ بریلویوں کا نامی گرامی ادارہ ہے. امام محمد رضا اکیڈمی بانی بریلویت کی کتابوں سے مکمل آباد ہے. اس ادارے کے بانی حنیف خان رضوی بریلوی ہیں جو بریلویوں کے نزدیک انتہائی معتبر عالم دین ہیں. بانی بریلویت کی کئی کتابیں ان کی تحقیق و تعلیق سے منظر عام پر آئی ہیں. انہیں بانی بریلویت کے پڑپوتے اظہری میاں سے خلافت بھی حاصل ہے. اظہری میاں کو بریلوی حلقہ تاج الشریعہ بھی کہتا ہے. ان کا اصلی نام اختر رضا خان بریلوی تھا. سامعین، اقرا نامی اس بریلوی لڑکی نے ہندو دھرم کیسے قبول کیا، اس کی داستان ایک اخبار کی زبانی سنیے. بھارت ایکسپریس نامی اخبار 13 ستمبر 2023 کی اشاعت میں لکھتا ہے، یو پی کے بریلی ضلع کے سرولی قصبے کی اقرا بی اور رامپور کے ٹانڈا کے آکاش کی لو اسٹوری کافی حیران کن ہے. خبروں کے مطابق عاشق اور معشوقہ نے ایک دوسرے کو حاصل کرنے کے لیے کافی کچھ برداشت کیا ہے. ایک طرف آکاش کو 4 ماہ تک جیل میں گزارنے پڑے، وہیں اقرا بی کو 2 سال تک ناری نکیتن میں رہنا پڑا. جب اقرا بی بالغ ہو گئی تو اس نے مذہب تبدیل کر کے اپنا نام پریتی رکھ کر اپنے عاشق آکاش کے ساتھ ہندو رسم و رواج سے شادی کر لی. اقرا بی نے مڑھی ناتھ واقع اگست منی آشرم میں آکاش کے ساتھ شادی کی. شادی سے پہلے پنڈت کے شنکھ دھار نے گنگا جل اور گو متر سے اقرا کا شدھی کرن کروایا اور پھر دونوں کی منتر وچار کے ساتھ شادی کروائی. اقرا بی نے پریتی بن کر آکاش کے ساتھ 7 پھیرے لیے. آکاش نے پریتی کو منگل سوتر پہنایا اور مانگ میں سندور بھر کر جیون ساتھی بنا لیا. اقرا بی عرف پریتی نے بتایا کہ وہ بریلی سے 70 کلومیٹر دور سرولی قصبے کی رہنے والی ہے جہاں رامپور ضلع کے ٹانڈا کا آکاش والی بال میچ کھیلنے کے لیے آتا تھا. اس دوران دونوں لوگ ایک دوسرے سے ملے اور دونوں کو محبت ہو گئی، جس کے بعد 2 سال پہلے دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا. اس کے بعد دونوں لوگ اپنے اپنے گھروں سے بھاگ گئے، جس کے بعد اقرا کے گھر والوں نے آکاش کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا. آکاش کے مطابق سال 2021 میں دونوں نے اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا تھا. تب اقرا بی کے والد نے سرولی تھانے میں اس کے خلاف پاکسو ایکٹ اور دیگر دفعات میں رپورٹ کرائی تھی. اس کے بعد دونوں کو پولیس نے پکڑ لیا اور آکاش کو جیل بھیج دیا گیا. پولیس نے کچھ دن بعد دونوں کو برآمد کر کے عدالت میں پیش کیا جہاں اقرا نابالغ نکلی، لیکن وہ گھر جانے کو تیار نہیں ہوئی. اس کے بعد آکاش کو جیل بھیج دیا گیا اور اقرا کو ناری نکیتن بھیج دیا گیا. اس حادثے کے 4 ماہ بعد اقرا کو ضمانت مل سکی، لیکن اقرا تب بھی نابالغ تھی اور اس کے بعد انہیں 2 سال تک آریہ سماج یتیم خانے میں رہنا پڑا. نابالغ ہونے پر اقرا کو کچھ ماہ ناری نکیتن میں گزارنے پڑے. حال ہی میں اقرا کو بالغ ہونے پر رہا کیا گیا. رہا ہونے کے بعد بھی
اقرا بی کا دل نہیں بدلا اور اس نے پریتی بن کر آکاش کے ساتھ شادی کر لی۔ اس کے لیے اقرا بی نے قانون کے مطابق اپنا مذہب تبدیل کیا اور اس کے دستاویز بھی پیش کیے۔ دستاویز میں اقرا نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اس کا تعلق مذہب اسلام سے ہے، لیکن اس کا یقین ہندو مذہب میں ہے۔ ان دونوں کی شادی کروانے والے پنڈت کے شنگ دھار کے اقرا کو 3 طلاق، حلالہ اور کثرت ازواج سے نفرت ہے، جس کی وجہ سے اقرا بی نے ہندو مذہب میں گھر واپسی کی ہے۔ سامعین، کس قدر دل خراش ہے یہ داستان، کس طرح ایک لڑکی بریلویت سے نکل کر ہندو دھرم میں داخل ہو گئی۔ اس نوعیت کا یہ کوئی اکلوتا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے مسکان صدیقی بھی مسکان موریہ بن چکی ہے، عائشہ بھی اکشتہ بن کر اسلام کو بدنام کر چکی ہے۔ ملک بھر میں اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جن سے کلیجہ چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے۔ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کو اپنا شوہر بنانے لگی ہیں۔ علماء بریلویہ سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ تکفیری مشن سے کب باز آئیں گے، تو اس کے جواب میں وہ تکفیر کے مزید گولے داغ جاتے ہیں اور ہماری اہم سے اہم بات سننے کو بالکل تیار نہیں ہوتے۔ اسی ویڈیو کے اخیر میں ایڈیٹنگ کرنے والے نے بنارس کے ایک بریلوی شاعر کا ایک چھوٹا سا ویڈیو بھی جوڑ دیا ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بندہ فیروزے کرتے اور مخملی ٹوپی کے ساتھ مائک پر جلوہ افروز ہے۔ اس کے دونوں کاندھوں پر گمچھا بھی رکھا ہوا ہے۔ اسٹیج پر بریلوی علماء کی ایک بڑی جمعیت بھی ہے اور وہ جوش میں یہ شعر کود کود کر پڑھ رہا ہے: خدا کے نبی کا میں باغی نہیں ہوں، میں ہندو تو ہوں وہابی نہیں ہوں، الیاذ باللہ۔ افسوس تو اس کا ہے کہ بریلوی علماء بجائے اس کے کہ اس کی گرفت کرتے، اسے داد اور کھاد دے کر مزید مضبوط کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہوئی کہ کسی غیر مسلم بندے نے اس جلسے کے لیے 5000 روپے دان کیے تھے، تو اسی کی ترجمانی کے لیے بنارسی شاعر نے یہ بدترین شعر پڑھا تھا، حالانکہ اس غیر مسلم نے اس سے کوئی تقاضا نہیں کیا تھا کہ اس کی ترجمانی اشعار کے ذریعے کی جائے۔ سامعین، ابھی بھی میرے پاس ایک ویڈیو پڑا ہے جس میں ایک بریلوی خطیب اپنوں کو دھمکاتے ہوئے بتا رہا ہے کہ خدا کی قسم، اگر تم وہابیوں کے ساتھ کھاتے رہو گے، ان کے ساتھ پیتے رہو گے اور نماز اپنے گاؤں کی مسجد میں نہیں بلکہ خانہ کعبہ میں پڑھو گے، تو بھی تمہارا ٹھکانہ جہنم کے سوا کہیں نہیں۔ اسی طرح ایک بریلوی علامہ اپنے بھاشن میں کہہ رہے تھے کہ جنت سے آدم علیہ السلام کے نکلنے کی وجہ دیوبندی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی نسل میں دونوں طرح کے لوگ پیدا ہونے تھے، بریلوی بھی اور دیوبندی بھی۔ اگر آدم علیہ السلام جنت میں رہ جاتے اور زمین پر اتارے نہ جاتے تو ان کی پشت میں موجود دیوبندی بھی جنت میں رہ جاتے، اور اللہ چاہتا تھا کہ دیوبندیوں کو جنت سے نکال اور صرف بریلوی ہی وہاں ٹھکانہ پا سکیں۔ اس لیے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا گیا تاکہ جنت گندے لوگوں سے خالی ہو جائے، اور جب آدم علیہ السلام دوبارہ جنت میں جائیں تو ان کی اولاد میں صرف بریلوی ہی جنتی بن سکیں۔ اعاذ باللہ، ان کے علاوہ اور نہ جانے کتنے علماء ہیں جو اس طرح کی زہریلی باتیں کرتے رہتے ہیں اور دین کا اصل پیغام کبھی نہیں سناتے۔ سامعین، اب آئیے اصل موضوع کی جانب۔ اقرا نامی لڑکی نے بریلویت چھوڑ دی، لیکن کیوں چھوڑی؟ اس پر علماء بریلویہ کو سنجیدہ غور کرنا ہوگا۔ آج سے 20-25 سال پہلے بھی بریلوی ہوا کرتے تھے۔ بانی بریلویت کے سخت فتوے پہلے بھی موجود تھے، مگر رشتے ناتے بریلویوں اور دیوبندیوں میں خاطر خواہ ہوا کرتے تھے۔ دونوں طرف کی آمد و رفت بھی برابر چلی آ رہی تھی، ایک دوسرے کی ہمدردی مسلسل جاری تھی، خوشی اور غمی کے تمام مواقع پر ایک دوسرے کا ملنا ملانا تواتر کا معمول تھا۔ اب اچانک یہ کیا ہوا ہے کہ بریلوی علماء کی زبانیں انگارے برسانے لگی ہیں، ان کی نوک ہائے قلم شعلے اگلنے لگے ہیں، ان کے انگ انگ سے نفرتوں کے فوارے پھوٹنے لگے ہیں۔ ایسی کون سی آفت آن پڑی کہ ماضی کی تمام شیرینیاں ایلوے میں تبدیل ہو رہی ہیں؟ آخر کیوں؟ سامعین، بریلوی علماء کی دریدہ دہنی
اور برہنہ گفتاری کے نتیجے میں دیوبندیوں سے تعلقات تو ان کے ختم ہو گئے یا قریب الختم ہو گئے۔ اب بریلویوں کے پاس زیادہ آپشن نہیں رہے، ان کی شادی ہوگی تو آپس میں ہی ہوگی، لڑکا بریلوی لڑکی بریلوی، اور شادی بیاہ کے معاملے میں ان کا حال یہ ہے کہ تلک اور سلامی کے بغیر ان کے یہاں شادی کا تصور ہی نہیں ہے۔ جہیز کی فہرست اتنی طویل اور مطالبات کا سائز اتنا بڑا ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کی کھٹیا کھڑی اور بسترے گول ہو جاتے ہیں۔ غریب والدین ہزار جتن کے باوجود انتظامات نہیں کر پاتے۔ نتیجہ یہ کہ ان کی لڑکیاں یا تو زندگی بھر کنواری رہ جاتی ہیں یا غیر مسلموں کے ساتھ بیاہ رچا لیتے۔ سامعین، لڑکیوں کے ارتداد کے اسباب بہت سے ہیں جن پر میں نے پہلے بھی کافی باتیں کی ہیں، یہاں صرف 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ارتداد کا سب سے پہلا سبب گاؤں سے باہر نکل کر عصری تعلیم کا حصول ہے۔ لڑکیاں جب ایک مرتبہ گھر سے باہر نکل گئیں تو اب انہیں اسلامی ڈگر پر لانا مشکل ہے اور بسا اوقات ناممکن بھی ہو جاتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ گھر میں اسلامی ماحول کا تقریباً خاتمہ ہے۔ ماں باپ اسلام سے خود ہی کوسوں دور ہیں تو بچے اور بچیاں اسلام کی حامل کہاں سے بنیں گی؟ میں ایک ایسے گھر کو جانتا ہوں جو عالمانہ پس منظر سے تعلق رکھتا ہے۔ اس گھر میں 2 لڑکیاں ہوئیں۔ لڑکی کے والدین نے ان کے سر پر کبھی بھی دوپٹہ نہیں رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دوپٹہ ان کی زندگی سے سدا کے لیے نکل گیا۔ ان بچیوں کے ماموں نے بتایا کہ میری بہن میرے گھر آئی ہوئی تھی، میں جب باہر نکلا تو بھانجیوں نے بھی میرے ساتھ نکلنے کی ضد کر ڈالی۔ میں نے کہا کہ دوپٹہ اوڑھ لو، اس کے بعد لے جاؤں گا۔ اس لڑکی نے رونا دھونا شروع کر دیا اور بالآخر اوڑھنی کو قبول نہیں کیا، حالانکہ وہ بچیاں اچھی خاصی بالغہ تھیں۔ وہ لڑکیاں کھلے سر ہی اسکول جاتی ہیں، نتیجہ اچھا کہاں سے ہوگا؟ ارتداد کی تیسری بڑی وجہ موبائل تھما دینا ہے۔ ہندو مسلم شادی کے پیچھے اس کی کار فرمائی بھی کچھ کم نہیں ہے۔ بین الاقوامی شادیوں کے واقعات بھی اسی موبائل کی دین ہیں۔ سامعین، بچیوں کی تعلیم یا تو اسلامی اسکولوں میں ہو یا مکتب کی تعلیم سے زیادہ نہ دلایا جائے۔ ان کے علاوہ کوئی بھی صورت لڑکیوں کے حق میں مفید نہیں ہے۔ شر دنیا میں اب اس قدر عام ہو چکا ہے کہ علماء حق کے تمام مشورے ناقابل قبول ہو چکے ہیں اور ایسے مشورے دینے والے احمق سمجھے جاتے ہیں۔ اسلام کے دشمن چاہتے ہی یہی تھے کہ مسلمانوں کا تعلق علماء سے کاٹ دیا جائے، اور جب تعلقات علماء سے نہیں رہیں گے تو اسی طرح کے نمونے ہمیں دکھائی دیتے رہیں گے۔ رونے دھونے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، خون کے آنسو رونا ہی ملت کا مقدر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام کے سانچے میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں کے تمام راستوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔